ان سے یہ کہیں یعنی مومنین سے کہ اے مومنین یہ کہو یوں کہ اے اللہ مالک الملک جو تمام ملکوں کا مالک ہے، تمام ملکوں کا اصل بادشاہ ہے، تو تل ملک کا من تشاء، تو یہ سلطنت اسی کو عطا کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور ملک چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے اسے جسے تو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلیل کر دیتا ہے اسے جسے تو چاہتا ہے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، جو بھلائی ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پر یعنی اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت والا ہے۔ علماء جو یہاں بیان کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ملک، سلطنت، بادشاہی جتنی بھی مضبوط ہو ہے تو اللہ کے ہاتھ میں، رب چاہے کمزور کو دے، رب چاہے مضبوط کو دے، رب تعالی چاہے مضبوط سے مضبوط بادشاہی کو گرا دے، کسی سے اسے شکست دلوا دے، رب چاہے تو کمزور سے کمزور کو بھی طاقتور بنا دے اور اسے فتح یاب کرا دے۔ اس کی بہت ساری مثالیں پہلے بھی موجود ہیں، جیسے بدر ہوئی، بدر میں طاقتور ترین لشکر سے خالی ہاتھ صحابہ اکرام مقابلہ کیا تو فتح یاب ہوئے، تو یہ بھی ایک صحابہ اکرام کے تھی، وہ بھی وہاں اشارہ دیا گیا کہ بھئی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، آپ یہ پریشان نہ ہو کہ وہ آپ کو کہہ کیا رہے ہیں، آپ یہ کہو کہ بس چاہتا تو اللہ ہی ہے نا، جیسے چاہے جسے چاہے جون سی بادشاہی چاہے وہ عطا کر دے، اور رب نے جب حضور کے ذریعے سے مومنین کو خوشخبری دے دی تو ہم تو پھر اسی کی مانیں گے نا جس نے خوشخبری دی ہے، کیوں کہ انک علی کل شیء قدیر، وہی قادر ہے ہر چیز پر، اور ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے، بیدک الخیر، کہ اللہ ہمارا یہ یقین ہے کہ بھلائی تیرے ہاتھ میں، بظاہر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، بظاہر ہمیں مشکل آ رہی ہے، بظاہر ہم آزمائش میں آ گئے، بظاہر ہم کسی پریشانی میں آ گئے، یہ پریشانی، مصیبت، تنگ دستی جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہمیں ایسی لگ رہی ہے کہ تنگ دستی ہے، لیکن ایمان یہ ہے کہ بیدک الخیر، بھلائی تیرے ہاتھ میں، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی مصیبت میں نہیں ڈالتا، اللہ اپنے بندوں کو اگر تکلیف بھی دیتا ہے تو